امن و اما رہے ہر مومن مسلک زیر اما رہے مرحبا مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب. ناظرین، آج 27 رمضان المبارک ہے. آپ کا ہمارا ساتھ رہا پورے ماہ مبارک، اور ہم نے کوشش کی کہ ایسے تمام موضوعات کو شامل گفتگو رکھا جائے جن پر روشنی ڈالی جا سکے اور ان پر بات کرنے کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر سکیں اور اس ماہ مبارک کے تمام تر رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سعادتوں کو سمیٹ سکیں. ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جن کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کی کوشش، نیکی کی کاوش اور نیکی کی بارش رکنی نہیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں. گھر پہ رہتے ہوئے بھی ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں، اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں نیکی کے کاموں کی تو ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں نیکی کی ٹوکری کی، جو کہ کوشش ہے سچ ٹی وی کی. آپ کو یہ کوشش نظر آئے گی مختلف تندوروں پر زیادہ سے زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کریں اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مشکلات کو دور کریں. آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے تو میں عابدی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتائیں. جی، جیسے آپ روز ہی اپنے تمہیدی جملوں میں ماہ مبارک رمضان کی برکات کی بات کرتی ہیں، جو اس میں مغفرتیں حاصل ہوتی ہیں، جو اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل ہوتے ہیں، اور جو کچھ مسلمان روزے نماز اعمال کی صورت میں کرتے ہیں، اس کے جو ثمرات مسلمانوں کو خصوصاً عالم انسانیت کو عموماً نصیب ہوتے ہیں. تو اب تو 2-3 دن رہ گئے اور واقعی دل قدرے مغموم ہوتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس میں رسول پاک کی بہت سی دعائیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی، جن میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے ودائے جو رمضان ہے، ماہ رمضان، اس میں وہ جملہ مجھے بہت یاد آتا ہے سب کوئی کہ اے ماہ رمضان، جب تم جا رہے ہو تو ہمیں مغموم کر کے جا رہے ہو. یعنی اس کو ایسے رخصت کرتے ہیں جیسے اس کی ایک شخصیت ہے، اس کی ایک ہستی ہے، جو کہ ہے بھی. تو لیکن بہرحال ہم نے وہ کوشش تو کی، خداوند قدوس اس کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا کو یہ کووڈ-19 کی صورت میں جو آزمائش ہے، اس سے نجات کی صورت میں ہمیں ایک ثمرہ عطا فرمائے. موضوع آج کا ہے قرآن پاک. آپ نے دیکھا اور جانا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے 2 دن صرف، ویسے تو قرآن پاک پہ سارے دن ہی بات ہوئی تمدی، لیکن 2 دن خاص طور پہ، لیکن وہ بہار قرآن کے حوالے سے کہ ماہ رمضان جو ہے بہار قرآن ہے. آج ہمارا موضوع ہے قرآن پاک، کتاب ہدایت و نور، کتاب ترقی و رشد و ارتقا. یعنی اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو اس کتاب میں اس بات کی ضمانت موجود ہے کہ وہ قوم عروج پر جائے گی، ترقی پر جائے گی. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک موضوع آج بھی ہے. کل آپ جانتے ہیں یوم القدس ہے، اور یہ بھی قرآن پاک کی فہم ہے. قرآن پاک میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ. وہ فہم شاید ہم میں اللہ کرے اس کی روح کے مطابق آ جائے تو انشاءاللہ یوم القدس کے اہداف بھی پورے ہوں گے. تو اس پر بھی گفتگو ہوگی. تو ہم اپنے مہمانان گرامی سے متعارف ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب موجود ہیں. آپ ہمارے ملک کے نامور عالم دین اور نامور خطیب ہیں، بہت جو مقبول خطیب ہوتے ہیں آپ ان میں سے ہیں، اور عالم دین بھی بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں دین کا. ہمارے ساتھ جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب موجود ہیں. آپ کی شخصیت سے سچ کے ناظرین بھی آگے ہیں اور باقی پاکستان کے لوگ بھی. جامع نعیمیہ پاکستان کی ایک بہت اہم درسگاہ ہے دینی کلچر میں، دینی جس کو علمی تحریک کہتے ہیں، اس میں اس کا ایک بڑا مقام ہے. اس کے اسلام آباد چیپٹر کے آپ پرنسپل ہیں. اور جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور آج 27 ماہ مبارک رمضان ہے، اور آپ نے ہمیشہ روزانہ موضوع کو بہت ہی احسن انداز میں اس کی وضاحت و تشریح کی اور پروگرام آگے بڑھا. ہم تینوں مہمانان گرامی کے
بے حد شکر گزار ہیں۔ جی ناظرین، ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے نعت خواں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، عثمان گل تعارف ہیں ہمارے ساتھ، ان سے گزارش بھی کریں گے کہ وہ حمد ثنائے رب جلیل پیش کریں۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائی کے سجدہ ثنا تو ہے، لائی کے سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، خدا تو ہے، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میرے مولا میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، بقا تو ہے، کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر، کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، میرے مولا ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، نقشہ گئے شکل مصطفیٰ تو ہے، نقشہ گئے شکل مصطفیٰ تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میرے مولا میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گفتگو کی جانب جاتے ہیں۔ آغا صاحب آپ اجازت دیں تو جیسے روز کا پیٹرن ہے، موضوع کی تفہیم اور اس کو کھولتے مولانا حیدر علوی صاحب ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ موضوع کو تھوڑا سا، آج ہمارا موضوع کتاب نور و ہدایت ہے، کتاب رشد و ارتقا ہے، آپ مختصراً ہمیشہ کی طرح اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیجئے، پھر جناب آغا صاحب اور مفتی صاحب کی طرف ہم آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا عنوان جہاں ایک طرف قرآن حکیم سے جڑا ہوا ہے، وہیں مسلمانان امت، وہ مسلمان جو مظلومین ہیں اور کائنات کے اندر اس خطے میں بستے ہیں جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ہم انہیں بھی یقیناً آج یاد کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے بارے میں خود ابتداً ذکر کرتا ہے کہ ہدی للمتقین، میں متقین کے لیے ہدایت بن کر آیا ہوں۔ اور جب ماہ مقدس رمضان المبارک کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ میں اس ماہ مقدس میں اتارا گیا ہوں اور میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہوں۔ اب دو باتیں بالکل یکسر مختلف ہے۔ متقین وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل کی انتہا کو چھو لیں، انہیں متقی کہا جاتا ہے۔ اور ہدی للناس میں تمام ہر وہ شخص جو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، اس کے لیے بھی ہدایت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہدایت کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مطلق اراء الطریق ہے، راستہ دکھا دینا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل تک پہنچا دینا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے عام انسان کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور اللہ کی مخلوق ہے، ان کے لیے اراء الطریق ہے، انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سچائی کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ لیکن جب بندہ مومن رجوع کرتا ہے، صاحب ایمان رجوع کرتا ہے، تو وہ صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خدا سے بھی ملا دیتا ہے۔ اب دیکھیے باقی تین کتابیں جس زبان میں اتاری گئیں وہ زبانیں آج دنیا میں موجود نہیں، بالکل، لیکن آج 1450 سال بعد بھی عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے وہ نہ صرف موجود ہے بلکہ اقوام متحدہ کی جو 4 زبانیں ان میں سے ایک زبان عربی بھی شامل ہے۔ دنیا کے 20 ایسے مسلمان ممالک ہیں جن میں عربی زبان باقاعدہ بولی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں سینے محفوظ کر رہے ہیں، ذہن محفوظ کر رہے ہیں حافظ قرآن کی صورت میں، وہاں اللہ نے اس کی زبان کی بھی حفاظت فرمائی۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب، یعنی جو شخص اس کے پڑھنے کا ثواب، اور وہ بہار قرآن ماہ رمضان کے حوالے سے ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے، وہ تو ہے ہی، اور وہ تو پہلا قدم ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں اور اس کو متبرک نہیں جانیں گے، اس کے لفظ کا احترام نہیں کریں گے، تو پھر اسے سمجھیں گے کیسے؟ لیکن اس کے بعد پھر آگے ہمیں اس کی گہرائی میں اترنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تبھی یہ کتاب ہدایت بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چونکہ میرا تو پہلا پروگرام ہے، جی، اور ہمارے کیونکہ وقفے میں 4 منٹ ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں وقفے سے پہلے تھوڑا سب کا حصہ ہو جائے، بعد میں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، تو 2-1 منٹ آپ تمیدی گفتگو اور 2 منٹ ان کی، اور اس کے بعد تو پھر ہم انشاءاللہ بہت دیر تک ہیں۔ تو چلیں 2 منٹ وقفے میں میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے تمام امت مسلمہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی عرض کرتا ہوں، چونکہ شبہ قدر بھی ہم گزار چکے، اور اس حوالے سے بھی شبہ نزول قرآن بھی، اور مقصد نزول قرآن جیسا کہ علوی صاحب نے بھی فرمایا ہدایت ہے، اور ہدایت کا مقصد ہی ضلالت سے، گمراہی سے انسانوں کو نکال کر عزت سے سرفراز کرنا ہے، اور اسی مقصد قرآن کی طرف انسانوں کو لے جانا ہی مقصد شب قدر ہے، بالکل، اور وہی سلام یا حتی مطلع الفجر، شاید اسی مطلع الفجر کی طرف جانا وہی اطلاع کلمہ حق ہے، اور اسی غلبہ دین۔ اور اگر آپ اسی آیت قرآنی کا جو ہم نے تطبیق کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، تو اس کو غلبہ دین سے جب منطبق کیا گیا ہے اور ظہور امام مہدی علیہ السلام سے جو منطبق کیا گیا ہے، تو ایک معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت
قرآنی کا جو تمام معنی میں ظہور ہوگا اور اطلاع کلمہ حق کا ظہور ہوگا پوری امت پر، اس کا ایک معنی اس ہدایت قرآنی کا اور اسی ہدایت الہی کا وہی امام کا ظہور ہے، اور اسی کی طرف انسانوں کو لے جانا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو اس کی طرف ہم انشاءاللہ بڑی ہم بات خوبصورت تمہید پہلے حیدر علوی صاحب نے اور پھر آپ نے، یعنی آپ نے ایک بالکل ایک خوبصورت اینگل اسے دیا جس پہ ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب اس موضوع کی تمہیدی گفتگو اور اس کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام مجید کو اتارا اور اس کے جو مفاہیم ہیں ان کو بالکل واضح اور کھول کھول کر بیان کر دیا، اور فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی ہدایت کی جستجو کے لیے جو اس طرف بڑھتے ہیں۔ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ ہمہ جہت ایسی صورتحال رکھتی ہے کہ وہ ہدایت انسانی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اور پھر جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے اور بہت شان و شوکت دی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک حدیث ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یعنی مختلف انداز سے جو ہے وہ اہل علم جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کی افضلیت کی بات کو کی بیان واہ کیا۔ بہت خوب فرمایا۔ ناظرین بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، مرحبا رمضان، مرحبا اللہ اللہ رحمان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے ہم گفتگو کی جانب بھی بڑھیں گے۔ جی وقفے سے قبل مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب اپنی بات کر رہے تھے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بات، اب ہمارے پاس وقت ہے اور انشاءاللہ بہت وقت ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع قرآن کتاب ہدایت، اس کو پڑھنا، اس کی قرأت، اس کا لحن سب ثواب ہے یقیناً، اور یہ تو پہلا مرحلہ ہے جیسے ہم نے عرض کیا تھا۔ اگر اس مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے تو پھر اگلا مرحلہ کیسے طے کریں گے؟ لیکن پھر اس کے بعد اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ وہ جو مطہری کی زبان میں کچھ اور دانشوروں نے بھی کہا کہ زندہ کتاب ہے، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، یہ انقلاب برپا کرنے کی کتاب ہے، یہ زندگی کو نظم و ضبط دینے والی کتاب ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے بقول کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے، یہاں تک مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہاری زندگیوں کا نظم و ضبط اس کتاب سے واپس ہے، وہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جی عابدی صاحب، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس نے جو ہے وہ دنیا کے تہذیبوں کو متاثر کیا ہے، دنیا کے جو نظام ہیں ان کو متاثر کیا ہے۔ اگر آپ وہ آسٹریا کے اسد صاحب ہیں، بہت ہی نامور محقق ہیں، ان کی کتاب ہے کین دی قرآن بی ٹرانسلیٹڈ، اس کو آپ دیکھیں تو یقین جانیں کہ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بہت ہی ایک پکچر ڈیولپ کی ہے کہ قرآن مجید نے جو ہے وہ کس طرح قوموں کو جو ہے وہ تبدیل کیا ہے، یعنی تہذیبوں کو، کلچرز کو جو ہے وہ چینج کیا ہے۔ یعنی اتنی مضبوط اور پاورفل یہ کتاب ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سالوں پر جو یعنی محیط تہذیبیں تھیں ان کو قرآن مجید نے تبدیل کر کے اپنی تہذیب کو جو ہے نا وہاں پہ، جو سوشل سائنٹسٹ نے قرآن پاک کو کریڈٹ دیا ہے،
وہ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا کو تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف لے آیا. اس سے پہلے سارے جو نظریات تھے یونان کے اور دیگر وہ زیادہ تر تھیوری کے گرد گھومتے تھے, نظری تھے, عملی نہیں تھے. قرآن پاک اس کو عمل کی دنیا میں انسان کو لایا. جی دیکھیں نا, قرآن مجید نے پہلی جو سطح قرآن مجید نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ یعنی انسان کو اپنی ذات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ انسان خود کیا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر پوری کائنات کو اور پوری پہاڑوں پر سوچنے پر مجبور کیا, دریاؤں پر سوچنے پر مجبور کیا, یہ ساری چیزوں پر یعنی انسان کو یہ حکم دیا کہ تم فوکس کرو کہ یہ کیوں بنائی گئی ہے. رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو, رات بالکل, پھر یہ کہا کہ اس کائنات کو دیکھو, اس میں تمہیں کچھ ذرہ برابر امبیلنس نظر آتا ہے؟ نہیں بالکل. تو ان چیزوں کو قرآن مجید نے جب بیان کیا ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انسانوں نے ان پر غور کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسانوں کو جو ہے وہ ایک اس کائنات میں جو ان کا مقام تھا وہ عطا کیا. آپ قرآن مجید کے نزول سے قبل جب آپ دیکھتے ہیں تو عابدی صاحب ہمیں نظر آتا ہے کہ جس چیز میں نفع اور نقصان ہوتا تھا اس چیز کو انسان ایک سپر نیچرل جو ہے نا وہ مافوق الفطرت چیز مان لیتا تھا. اب جب وہ مافوق الفطرت چیز مانتا تھا تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ تھا کہ اس کو وہ بڑا مقدس مانتا تھا, یعنی اس کو اس کے نفع اور نقصان کے بعد جو ہے پھر وہ یعنی سپر نیچرل کی طرف آیا, پھر اس کو مقدس مانا اور پھر اس کی عبادت شروع کر دی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ دریاؤں کو, آج بھی جو ہے وہ پہاڑوں کو, آج بھی جو ہے وہ یعنی حیوانوں کی عبادت کی جاتی ہے, بلکہ ان کے فضلہ کو بھی مقدس جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. یہ کتنی بدقسمتی تھی انسان کی اس وقت جب قرآن جو ہے وہ متعارف نہیں ہوا تھا. جب قرآن مجید آیا تو اس نے کہا بھئی یہ نہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تمہارے لیے تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ مسخر کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہو, یہ چیزیں جو ہے وہ تمہارے لیے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو یہ جو تسخیر ہے نا وَسَخَّرَ لَكُم, اس نے پھر جو ہے نا وہ تحقیق کے دروازے کھولے. تقدیس نے تمام دروازے انسانوں کے لیے بند کر دیے تھے, اور اس تسخیر نے جو ہے پھر بڑا اہم نقطہ آپ بیان فرما رہے ہیں, انسانوں کے لیے جو ہے نا وہ تحقیق کے دروازے کھولے. پھر انسان نے قرآن مجید کی روشنی میں دریاؤں میں جو ہے نا وہ تحقیق کر کے وہاں سے کتنی چیزیں نکالی ہیں, پہاڑوں سے کتنی چیزیں نکالی ہیں, زمین سے خزانوں کو جو ہے وہ قرآن مجید کی ہی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ انسان نے استعمال کیا, اور یہاں سے خزانے جو ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہی نکلے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ نزول قرآن کے بعد آپ دیکھیں نا جتنے بڑے سائنٹسٹ تھے, نیچرل سائنٹسٹ, وہ سب مسلمان تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرآن مجید نے ایک نئی ڈائریکشن دی ہے انسانیت کو, اور انسان نے پھر اس پر عمل کر کے واقعی اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے, سب چیزیں اس کی خدمت کے لیے پیدا کی. واہ واہ واہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, ابھی جو مفتی صاحب نے بات کی, ایک خطبہ میں حضرت علی علیہ السلام کا پڑھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے ایک تو یہی جو میں نے چند جملے بولے تھے کہ قرآن وہ چراغ ہے جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ قندیل ہے جو ہمیشہ ضیاء پاش رہے گی. قرآن میں وہ گہرائی ہے کہ کوئی اس کی پوری گہرائی تک پہنچ نہیں سکتا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اس کا ہم نشی ہوا اس نے اسے ترقی دی. کوئی شخص ایسا نہیں جس قرآن کا ہم نشی ہوا اور وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہو کے نہیں اٹھا. قرآن کی ہدایت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو قرآن کے ساتھ قوموں کی ترقی جڑی ہوئی ہے, اور حضرت علی کا وہ قول بھی کہ مجھے ڈر ہے, ابھی بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے, 1400 سال پہلے جو خطبہ دیا ہے کہ قرآن پر عمل میں اغیار تم سے سبقت نہ لے جائیں. تو یہ فرمائیے گا کہ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے عمل کی کتاب نہیں سمجھا تو آج ہم ترقی کے اس عروج پر نہیں ہے جو یہ کتاب لا سکتی تھی ہمیں. دیکھیے جو پہلی 3 سماوی کتابیں یا صحائف ہیں ان کے اندر مناجات ہیں, ان کے اندر التجائیں ہیں, ان کے اندر اخلاقیات ہیں, ان کے اندر ایک تھیوری موجود ہے انسانوں کے لیے. ظاہراً ان کو اللہ سے جوڑتی ضرور ہیں وہ چیزیں, لیکن ان کے اندر پریکٹیکل واقعی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس وقت کے زمانے کے لیے تو تھیں ہی, لیکن بعد میں ان میں بہت شدت سے تعریف کر دی گئی. لیکن قرآن حکیم اول دن سے لے کر آج تک
من و عن جیسے اترا ویسے ہی موجود ہے، اور اس کا مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے، یا ایھا الناس، اور ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ آگاہ ہو جاؤ یہ تمام جہانوں کے لیے ذکر بنا کر اتارا گیا ہے۔ اس کا مخاطب ایک تو جس طرح رسول اللہ کی رسالت کا دائرہ کار ما سوی اللہ ہر چیز ہے، اسی طرح قرآن کا مخاطب بھی اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز ہے۔ اس لیے قرآن حکیم خود اپنا دائرہ کار فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک اور تر نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر وہ اس کتاب ہدایت کے اندر موجود ہے۔ اب جب ہر چیز کا تذکرہ اس کتاب ہدایت کے اندر رکھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے بھی اس کتاب کو کھولنا ہے انہیں اس کتاب نے ہدایت دینی ہے، کیونکہ اس کا مخاطب صرف مسلمان یا مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب ہدایت کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ترقیاں عطا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا مومنوں کو ترقی دے گا، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کو ترقی دے گا، یہ نہیں فرمایا میری امت کو ترقی دے گا، جو بھی عمل کرے گا، جو قوم اس کو کھولے گی، پڑھے گی، سمجھے گی اور اس پر عمل کرے گی، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور ہدایت سے مراد یہ ہے کہ جو راستے کی تعین کر دے، منزل کی تعین کر دے۔ قرآن منزل بھی ہے، منزل نما بھی ہے، لیکن اسے ہم نے صرف چونکہ ثواب کی کتاب 12ویں صدی کے بعد بنا لیا، اس لیے ہمارے لیے اب شاید وہ ہدایت کے دروازے جو پہلے مسلم سائنٹسٹ کے لیے کھلے تھے وہ بند ہیں، اور آج مغرب اسی کتاب ہدایت کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اقبال وہاں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے وہاں ہر طرف اسلام نظر آیا، مسلمان نظر نہیں آیا، اور جب میں مشرق میں آیا تو مجھے ہر طرف مسلمان نظر آیا لیکن اسلام کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ بدقسمتی ہماری۔ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب، یہاں ہم پروگرام کے موضوع کو تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں، لیکن روک بھی نہیں رہے، موضوع قرآن کے اندر ہی رہے گا۔ قرآن میں یہ کہا گیا اور بڑا واضح کہا گیا، یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ۔ میں نے موضوع کو تھوڑا سا روک کے یہ آیت اس کا ترجمہ اس لیے پڑھا کہ کل پوری دنیا میں یوم القدس منایا جا رہا ہے۔ کوئی معیار لے لیں، انسانی معیار لے لیں، اخلاقی معیار لے لیں، مذہبی معیار لے لیں، اس کے بعد آپ اسلامی معیار لے لیں، مذہب عیسائیت و یہودیت لے لیں، آپ دنیا کا کوئی معیار لے لیں، اسرائیل جو ظلم و ستم فلسطین میں کر رہا ہے وہ کسی بھی معیار پر اگر اسے کہا جائے تو وہ ظلم کہا جائے گا، اس سے کم تر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میں چاہ رہا ہوں آپ اور پھر مفتی صاحب بھی اور بعد میں حیدر علوی صاحب بھی، اب باقی وقت میں ہم تھوڑا سا اس سیشن میں کل کے حوالے سے بات کر لیں تاکہ یوم القدس کی ایک تفہیم، ایک تعارف ہمیں ہو جائے۔ ویسے تو بہت عرصے سے منایا جا رہا ہے لیکن ایک تازہ ہو جائے یہ ہمارے سامنے موجود۔ جی بالکل، آپ نے اس پہلو کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسانی، اخلاقی، فطری اور قرآنی، ماشاءاللہ جس طرح دونوں میرے انتہائی محترم بزرگان نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن مجید تو ہے ہی کتاب فطرت۔ شہید متحری کا آپ نے اس میں گرامی لیا تو وہ بڑے پیارا ایک جملہ فرماتے ہیں قرآن کی زبان عربی ہے، قرآن کا پیام عربی نہیں، قرآن کا پیام فطرت ہے، اسی لیے قرآن جہانی کتاب ہے۔ چونکہ قرآن کی صرف زبان سمجھنے کے لیے عربی جاننا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی جاننا ضروری نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے فطرت کو جاننا ضروری ہے۔ تو فطرت ظلم ستیز ہے، ظلم پرور نہیں ہے۔ اگر فطرت درست ہو جائے، سالمہ ہو جائے، امیر المومنین نے بھی فرمایا نا کہ ہر نبی اپنی امت میں یہ پیام الہی کو امپوز کرنے نہیں آئے تھے، وہ فطرت پہ جو زنگ آلود ہو گئی تھی انہیں صاف کر کے اگر فطرت سلیمہ ہو جائے تو وہ ظلم کو قبول کرتی ہے۔ یعنی گویا کہنا چاہیے کہ آج جو لوگ ظلم کی حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کے معاملے میں، اصل میں ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے کہ اتنا بڑا ظلم دیکھ کے کہ 50 لاکھ لوگوں کو ایک ظلم کی، ایک طاقت کی، ایک استعماری طاقتوں نے ایک مصنوعی ریاست بنا کر 50 لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیا، اور 70 سال ہو گئے نہ ان کا کوئی پرسان حال ہے، اور ایک امت مسلمہ کے قلب میں ایک ایسی ریاست کو تشکیل دے دیا گیا ہے، پوری امت ایک بے حسی کی علامت بنی ہوئی ہے۔ کم از کم آج بھی قرآن مجید کی یہ آیہ مجیدہ جو میرے بزرگان بہتر جانتے ہیں، یہ آیہ مجیدہ کا جو لحن ہے، دیکھیے کیا ہے عابدی صاحب، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ خدا کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں مقاتلہ نہیں کرتے ہو
मुस्तज़इफ़ीन, ये लोग किन के लिए? मिनल विल्दान वर्रिजाल वन्निसा, ये बच्चों के लिए, ये बूढ़ों के लिए, ये औरतों के लिए जो क्या कहती हैं? यकूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयतिज़ ज़ालिम अहलुहा। देखिए आप ये आयत पढ़ें आबदी साहब, और इधर फ़लस्तीनियों की हालत देखें। खुदा की कसम मुझे लग रहा है कि ये इस आयत का नुज़ूल आज ही हो रहा है। सही कि आज भी अगर फ़िलिस्तीन पर, आज भी अगर इस पर कश्मीर पर आप इस आयत को मुंतबिक करें तो ये आयत हम तमाम अहले कुरान को, जो कुरान मजीद को किताब इलाही समझते हैं, जो अपनी किताब समझते हैं, ये आयत का नुज़ूल आज भी यही कह रहा है कि ए उम्मत मुस्तफ़ा, ए कलमा रसूल पढ़ने वालों, ए शब कदर मनाने वालों, ए इफ्तार के वक्त अपने घरों में आराम और सुकून से बैठने वालों, आया तुम्हें ये चीज़, इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है कि वो लोग जो आज भी खैमों में ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं, बच्चे पैदा होकर उन खैमों में जवान हो गए और वो पूछते हैं हमारा मुल्क कौन सा है, हम किस मुल्क का पासपोर्ट लेके कहाँ जाएं? कभी वो इन अरबों के रहमो करम पर हैं, कभी उन अय्याश लोगों के रहमो करम पे हैं, और कभी उस UNO के रहमो करम पे हैं जो उन्हें 2 वक्त की रोटी दे के उन पर एहसान करता है, जिनका कोई मुल्क नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो आज पूरी उम्मत को कम अज़ कम यौमुल कुद्स को, ये जुमातुल विदा को जो यौमुल कुद्स मनाया जाता है, हम एहसान मंद हैं उस मर्द मुजाहिद, उस रहबर कबीर हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के, जिन्होंने जुमातुल विदा को यौमुल कुद्स के उन्वान से मनाने का ये जो उन्वान दिया है, किसी शख्स की वजह से हम इस यौमुल कुद्स को नहीं, लेकिन बिलाखिर उस शख्सियत ने इस उम्मत मुसलमा के इस मसले को आलमी मसला बनाया। और याद रखिए हमेशा इस्तेमार की ये साजिश रही कि पहला मरहला उनका ये था कि इसको फ़िलिस्तीन और इसराइल का मसला बनाया जाए। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके हाथ से इस हरबे को छीन लिया, ये फ़िलिस्तीनियों और इसराइली का मसला न रहा। दूसरा उनका ये मकसद था कि इसको अरबों और अजम का, अरबों का और इसराइलियों का मसला बनाया जाए, वो भी ख़त्म हो गया। तीसरा उनका ये था कि इसको अरब और अजम में तकसीम किया जाए, वो भी ख़त्म हो गया। आज फ़िलिस्तीन एक ऐसा खत्ते फासिल है जिसका जालिम और मजलूम का मसला है, बल्कि आज जो शख्स अपने अंदर और जो जद्दोजहद करता है जालिम और मजलूम के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, मेरे ख्याल में अगर ईसाई है, हिंदू है, कोई भी है, उसके अंदर अगर इंसानी दर्द है, वो जालिमों के खिलाफ और मजलूम की हिमायत में खड़ा होना चाहता है, वो कल के दिन इसके लिए निकले और इन जालिमों के खिलाफ अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करे। जनाब मुफ्ती साहब, एक चीज़ जो इशारा किया कुमी साहब ने कि ये अब सिर्फ इसराइल के नहीं, इसराइल के ख़िलाफ़ तो है ही, लेकिन पूरे जो दुनिया के ज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़ दिन हो गया है। चाहे जुल्म कश्मीर में हो रहा हो, अफ़गानिस्तान में हो रहा हो, शाम में हो रहा हो, यमन में हो रहा हो, दुनिया के किसी खित्ते में जहाँ पर जुल्म है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है। जी, इसराइल ने जो कुछ अभी तक फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ किया है वो बहुत ही काबिल अफ़सोस है। और मैं ये समझता हूँ कि यानी किसी मज़हब के मानने वाले किसी तौर पर भी जो है वो ऐसा नहीं कर सकते जैसा वो जो है वो इंसानियत सोज़ मज़ालिम ढा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर। असल बात यह है कि ये रियासत जो है वो कुल्ली तौर पर एक नाजायज़ रियासत है। बिल्कुल, मुझे तो हैरानगी होती है कि कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि रूए ज़मीन पर 2 रियासतें जो है वो मार्ज़ वजूद में आई नज़रिए के एतबार से, एक पाकिस्तान है और एक जो है वो इसराइल है। ये बहुत काबिल अफ़सोस जुमला है और मैं ये समझता हूँ कि इसराइल का कोई नज़रिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, नज़रिया है जुल्म है, जुल्म की बुनियाद पर वो कायम हुई है और जुल्म की बुनियाद ही उसका सब कुछ है। आज जितने भी जालिम हैं उसके पुश्त पनाह हैं और उसके पीछे खड़े हुए हैं। और मज़लूम जो है वो फ़लस्तीन में किस तरह यानी जुल्म व बर्बरियत का शिकार हैं, इस पर देखें मैं ये यानी इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा का एक बहुत बड़ा कारनामा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये 79 के बाद जो है वो ये शुरू हुआ है। पाकिस्तान तो फ़लस्तीनियों की जो है वो डे 1 से मदद कर रहा है। हम 1948 में आप देखें हम न्यूली बॉर्न स्टेट थे, हमारी उम्र सिर्फ 1 साल जो है ना वो थी।
اس وقت بھی قائد اعظم علیہ جی، الرحمہ بہت نے واضح۔ 3 لاکھ جو ہے وہ رائفلز خرید کر عربوں کو دیں. اس وقت تو عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، جی، جی، وہ بالکل کنگلے اور غریب تھے اس وقت. اس وقت جو ہے نا وہ قائد اعظم نے اسلحہ خرید کے دیا، قائد اعظم نے جیٹ طیارہ ان کو خرید کے دیا، اور مطلب یہ عملی طور پر ہمارے لوگ وہاں پہ گئے. اچھا، یہ ہم جو ہے نا وقفے کے بعد آپ کی بات کو کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ بہت اہم موضوع ہے اور وہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اور پھر مختصر سے حیدر علوی صاحب سے بھی لیں گے اور پھر اپنے موضوع پہ آگے بڑھیں گے. جی ناظرین، ہمیں وقفے کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے قبل عثمان گل طارف سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. وہ سوئے لال ازار پھیرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھیرتے ہیں، تیرے دن بہار پھیرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھیرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھیرتے ہیں. پھول کیا میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھیرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھیرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھیرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار. رمضان مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ. جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. ایک نظر ڈالیں گے پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق آج افطار کی ٹائمنگز پر. رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن و مسلک زیر امان رہے. مرحبا مرحبا جی ناظرین، پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کی ٹائمنگز پر آپ نے نظر ڈالی، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ صحت اور رمضان کا، جہاں پر اینکر پرسن خرم گردیزی ہمیں بتائیں گے کہ ہم اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں.
अल्लाह अल्लाह रहमान, अल्लाह अल्लाह रहमान, अल्लाह अल्लाह रहमान, मरहबा। जी शुक्रिया हुमा, और नाजरीन को रमज़ान और सेहत के सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। जनाब हम लोग इस सेगमेंट में बात करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक, और सेहत में हम लोग रोज़ों के फ़वाइद जो हैं उस पर भी बात कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है उस पर भी बात कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने आज दावत दी है अपने प्रोग्राम में डॉक्टर खुर्रम सादिक को। डॉक्टर साहब साइकेट्रिस्ट हैं और यूके से डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि जनाब ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक जो एकदम से पूरी दुनिया में फैला, इसके क्या नफ्सियाती असरात क्या हो रहे हैं लोगों के ऊपर, और फ्यूचर में हम कैसे देखते हैं कि आगे क्या असरात होंगे, ये जब ख़त्म भी हो जाएगा तो उसके बाद क्या असरात होंगे। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब की खिदमत में। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यू आर वेलकम। मतलब मैं किसी किस्म की भी मदद करने को तैयार हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन जो इतने गैप्स हैं, और खासकर इन रिलेशन टू जो आजकल हो रहा है, तो जी I'm very obliged, I'm very मतलब privileged कि आपने मुझे वो चूज़ किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हम लोग कोरोना वायरस पे बार बार बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है जो उसका फैलाव है, वायरस है, और उसकी ट्रीटमेंट पे बात की जा रही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ इसके जो नफ्सियाती पहलू है किस तरह ये हमारे पर इफ़ेक्ट कर रहा है, और अगर हम इसको एक ट्रॉमा के तौर पे देखें, एक सदमे के तौर पे देखें, जो कि ज़ाहिर बात है उसका कोई ना कोई इम्प्रिंट तो हमारे जहनों पे पड़ रहा है, जिसको शायद अभी हम इतनी इम्पोर्टेंस ना दे रहे हों या हमें पता ना चल रहा हो। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा इस पे बात कीजिएगा कि ये कैसे हमारी लाइफ्स के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, और क्या पॉजिटिवली भी आपके ख़्याल में कोई इफ़ेक्ट हो रहा है इस चीज़ का, इस लॉकडाउन का, या नहीं हम सिर्फ जो है वो नेगेटिव और एक वो डिप्रेशन और एक परेशानी की कैफियत में है। कोरोना वायरस जो है मतलब हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा इवेंट है हम लोगों के लिए। सही। मतलब एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से आई, किसी को कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही। इवन जब शुरू में हम सुन रहे थे, जनवरी में सुन रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा था कि रीजनल है और वहाँ तक फैलेगा। जी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिचुएशन यहाँ तक आ जाएगी कि विद इन मैटर ऑफ वीक्स पूरी दुनिया एक लॉकडाउन में चली जाएगी। बिल्कुल सही। हम टाइम के गुलाम हैं, हम अपनी जो रूटीन्स हैं उसके गुलाम हो चुके थे काफ़ी अर्से से। और ये मैं कभी कभी सोचता था कि दुनिया इतनी तेज़ हो गई है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि आपको कैचअप करना मुश्किल हो रहा था दुनिया के साथ। तो और विद इन वीक्स वो दुनिया बिल्कुल स्लो डाउन हो गई इस हद तक कि हम अपने घर के अंदर कैद होकर रह गए। सही है। और कब तक रहेंगे ये हमें पता नहीं है। जो हमारी जो एक नेचुरल डिमांड्स होती हैं या एक नेचुरल एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जब हम मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, करीब आते हैं, वो हमसे सारी छिन के रह गई। सही है। अगर हम अपने दोस्तों को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, तो हम उनके करीब भी नहीं आ सकते, नहीं जा पाते। बिल्कुल एक बहुत बड़ा डायलेमा है। बिल्कुल सही। और क्योंकि ये चीज़ें जो ये फिजिकल क्लोजनेस या एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको आपकी मेंटल हेल्थ को नर्चर करते हैं। सही है। आप में एम्पैथी लाते हैं। तो ये एक इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक थिंग। ठीक। दूसरा ये कि हम तो घरों में बैठने के आदी ही नहीं है जी। हम तो जैसे ही आते हैं हमें मौका चाहिए घरों से बाहर निकलने के लिए, चाहे वो दोस्तों से मिलने के लिए, ईटिंग आउट के लिए, या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए, या जिम जाने के लिए, या सिनेमा जाने के लिए, या शॉपिंग करने के लिए। मतलब हमारे पास बहुत बहाने होते थे बाहर निकलने के। अब वो सारे बहाने हो गए हैं ख़त्म। बिल्कुल ठीक। तो इनिशियली तो एक वो था कि काफ़ी कंपनीज ने वर्किंग फ्रॉम होम कर दिया, काफ़ी लोगों का रोज़गार छूट गया, क्योंकि उनका काम ही ये होता था कि बाहर जाना, काम करके लाना, और मतलब हर एक
किस्म की परेशानी की हालत है। वो कहते हैं ना, एक होता है, उसे कहते हैं मास्लोज हायरार्की पिरामिड, उसमें नीड्स बेस्ड वो 5 उसमें डिवाइडेड है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है नीचे वाली, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब योर प्रोटेक्शन, योर शेल्टर और योर फूड, योर नीड्स, ठीक है। जो कि इस हालत में हम उस लेवल तक, कहाँ पे हम उस पिरामिड में 3 और 4 पे जा रहे थे, कुछ लोग 5 पे पहुंच गए थे, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है, और अब हम दोबारा बेसिक्स पे आ गए हैं कि जो लेवल 1 है, और वो ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान। अब हमें खाने के मादे पड़ गए, हम रेंट कैसे देंगे, मॉर्गेजेस कैसे देंगे, अगले महीने हमें कुछ होगा नहीं होगा, हमारी जॉब सिक्योर होंगी नहीं होंगी, ये बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक है। तो और ये एंजाइटी ड्रिवन परेशानी, मतलब एक साइड पे आपका जिंदगी और मौत, और दूसरी साइड पे आपकी जिंदगी और मौत इन अ डिफरेंट वे कि आपको सरवाइव करना है इस दुनिया में। आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास खाना नहीं है, आपके पास खाना नहीं है तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। प्लस आपकी सोल की नरिशमेंट नहीं है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है इस चीज का। बिल्कुल सही। तो शुरू में तो जो वर्किंग फ्रॉम होम थे, मतलब अब मैं हफ्ते में एक दफा वर्क फ्रॉम होम, सही, और जितना आसान समझा जाता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि यू हैव टू बी देयर ऑन द डॉट। जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, जितना कुछ हो रहा है, अगर 5 मिनट भी आप उठ के गए तो क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं कि जी कहाँ थे आप, हमने तो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला है, और एज इट गोज ऑन, अगर ये जून में चला गया, जुलाई में चला गया, और मतलब जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो लोग सोच रहे हैं कि सालों तक रहेंगे, 1 साल 2 साल तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, तो ये एंजाइटी प्रोवोकन है, ये स्ट्रेस प्रोवोक कर रहा है लोगों में। लोग आइसोलेट हो गए हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता एंग्शियस हो रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, झगड़े आपस में ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर चीज का एक रूटीन थी कि 9 से 10 ये है, 10 से 11 ये है, 12 से 1 ये है। अब वो रूटीन खत्म हो गई। अब हमारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लेकिन क्रिएटिव ब्रेन को तो हम मार चुके हैं कब से, क्योंकि क्रिएटिविटी का ये असर है कि आपकी रिफ्लेक्शंस होनी चाहिए, आपकी अडेप्टेशंस होनी चाहिए, आप अपने टाइम में, अपना जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप सोचें चीजों पे। हमारे पास तो सोचने का वक्त नहीं था, तो ब्रेन जो है एक इट्स इन अ रट, मतलब एक इन वेरी वो स्लो पेस एनवायरनमेंट, उसको रिचार्ज होने में और रीबूट होने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है हमें कि हम क्रिएटिव हों, हम जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें कि हम किस तरीके से इस चीज को सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब अब तो ये साल तो है सर्वाइवल का है। मतलब किसी ने कहा है कि मतलब फॉरगेट, मेरे ख्याल अली बाबा का कोट था कि फॉरगेट अबाउट योर ड्रीम्स, योर पैशंस, मतलब इफ यू हैव सर्वाइव्ड दिस ईयर तो आप ऑलरेडी इन प्रॉफिट हो। तो हमें सोचने चाहिए इनोवेशन, जैसे इनोवेशन इस तरीके से हो रही है कि हम जितना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका बड़ा इफेक्टिव यूज हो रहा है। हमेशा आपको याद है मैं बड़ा सिनिकल होता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजेज का, आजकल काफी इफेक्टिव यूज हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आई एम क्वाइट ग्लैड कि लोगों ने चीज जैसे जूम, स्काइप एकदम से वो हो गए हैं, जूम मीटिंग्स हो गई हैं, जूम पार्टीज हो गई हैं, लोग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे बैठ के चीजें रख के सामने चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह, और गपशप लगा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे उन लोगों के साथ जिन लोगों से काफी अरसे से नहीं मिले। तो इस किस्म की इनोवेटिव चीजें भी हैं, लेकिन ये है कि इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग पेंडेमिक। ये हमारे सोच को वो टिकल करने वाला है कि आप जगाने वाला इंसान, आपने क्या आगे करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से जिंदा रहना है। बिल्कुल सही। ठीक डॉक्टर साहब, आपने बताया सारा सिनेरियो, आपने समझाया कि जी जनाब क्या कंडीशन ऑन दी ग्राउंड है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने कहा डॉक्टर साहब कि जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी थी वो हमने बड़े अरसे से मार दी है, और बेसिकली हम अपने ब्रेन को यूज़ ही नहीं करते। हम जितने भी हमारे पास ऐप्स और टूल्स और
جو ہیلپنگ سافٹ ویئرز ہیں ان کو استعمال کر کے ایون اب تو ہمیں جو ہے بڑے آسان لفظوں کے اسپیلنگ بھی بھولنا شروع ہو گئے. تو ایسے ٹائم پہ اگر ہمارے پاس وہ کریٹیوٹی ہوتی تو ہم شاید اس کو اس ٹائم کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کر پاتے. تو کوئی ایسی چیز کہ ہم واپس آ سکیں اس کریٹیوٹی کی طرف تاکہ ہم اپنی لائفز کو جو ہمیں ابھی ٹائم ملا ہے کسی طرح ہم اپنی لائفز کو بہتر یوٹیلائز کر سکیں, ٹائم کو بہتر یوٹیلائز کر سکیں. یہ بالکل یہ ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ریبوٹ کا ٹائم ہے اور مطلب برین کو ٹائم مل رہا ہے سوچنے کا, اور یہ ہے کہ ہمیں بھی ٹائم ملا ہے کہ ان چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنے کا, اپنے پاس کے ایونٹس پہ, وہ چیزیں جو ہم بھول چکے تھے پچھلے پروگرام میں. میں نے کہا تھا کہ وہ چیزیں وہ ان چیزوں سے جن سے ہمارے تعلق ٹوٹ چکا تھا, جو ہمارے پیشن تھے, جو ہمارے شوق تھے, جن کے لیے ہم بہت موٹیویٹڈ تھے کہ مطلب ہم یہ کریں گے, وہ شوق اور وہ ایونچولی بکٹ لسٹ میں آ گئے. صحیح ہے. تو ابھی مطلب کنسیڈر دس اے بکٹ لسٹ اور ان چیزوں کو نکالنا شروع کریں باہر, ان چیزوں کو جو آپ کی مطلب میں نے دیکھا ہے کہ میوزیشینز اتنے اچھے تھے, رائٹرز اتنے اچھے تھے, لکھنا چھوڑ دیا, بجانا چھوڑ دیا, پڑھنا چھوڑ دیا, اور لٹرلی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا پڑھنے کا. میرے پاس اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو میں کلیکٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ایک ایسے ٹائم پہ پڑھوں گا, تھوڑی بہت میں کرتا رہتا ہوں, لیکن یہ ٹائم ہے ان چیزوں کو نکالنے کا کہ ان پہ سے دھول ہٹائیں, ان کو نکالیں اور چیزیں کرنا شروع کریں. پلس آپ کو کہاں ٹائم ملتا تھا اتنا انٹریکٹ کرنے کا اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, تو اس کو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ سے لیں, ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں. اور یہ چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کو سمجھ آئیں گی کہ تھوڑا سا آپ بیٹھیں گے ایک کونے میں 1-2 گھنٹے اپنے ساتھ لگائیں گے, اور کہتے ہیں conversations with yourself. You need to have those conversations with yourself. بالکل کہ آپ کس طریقے سے اس کو ریبوٹ کر کے دوبارہ سے اپنی لائف کو ایک ٹریک پہ لے آئیں, بٹ ان اے ڈفرنٹ وے, ان اے ویری تھاٹ فل وے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تھوڑا سا عرض کیجیے گا کہ آپ نے بتا دیا کہ ریبوٹ کرنے کا ٹائم ہے, ہم دوبارہ چیزوں کو اپنے اندر اپنی کریٹیوٹی کو واپس لا سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ پینڈیمک چینج کر رہا ہے دا وے وی لیو. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ہمیں سوشل اینیمل ہیں, ظاہری بات ہے ہم لوگ, تو ہمیں لوگوں سے ملنے جلنا, ہمیں بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی کے پاس جانے کا اور کسی سے ملنے کا. تو یہ کیسے چینج کر رہا ہے ہمارے وے آف لیونگ کو, اور اس کے پھر ریزلٹس کیا ہوں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک چیز سکھا رہا ہے کہ سوشل آئسولیشن میں رہنا کس طریقے سے ہوگا. میرے خیال میں کہ یہ صدیوں میں یہ چیز ہوتی ہے, کوئی ایک چیز آتی ہے اور انسان کے طور طریقوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. بالکل صحیح. تو مطلب یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آئی ہے کہ جس پہ جو کہ ہمیں بدل رہی ہے, جی, اور بہت ڈفرینٹ طریقوں سے. وہ چیزیں جو ہم ایز ڈیفالٹ لیتے تھے کہ جیسے یہاں سے چلے گئے اٹھ کے کسی بھی وقت کوئی گروسریز کر لیں, کسی بھی وقت باہر کھانے کے لیے چلے گئے, کسی بھی وقت دوستوں سے مل لیا, وہ ہم ایز اے سم ٹائمز وی ور ڈوئنگ دیٹ ایز اے ڈیفالٹ, ایک ڈیفالٹ موڈ میں آگے کر رہے تھے. مطلب اس کو ہمیں کوئی اس میں کوئی پلیجر اس کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. لیکن وہ چیزیں اب ہمیں ایک لگژری لگ رہی ہیں. تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ویلیو کرنا شروع کر دیں گے جو چیزیں آپ سے مس ہو رہی ہیں, جو کہ مطلب آپ کے پاس تھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کے پاس ہیں. صحیح ہے. مطلب کس نے سوچا تھا کہ 2 کلو پیاز اور 4 کلو ٹماٹر کے لیے آپ باہر جائیں گے اور وہ آپ کے لیے ایک لگژری ہوگا. وہ اس وقت تو ایک برڈنسم ایکٹیویٹی لگتی تھی, ایک ڈیفالٹ لگتی تھی. اب تو لوگ خوش نکلنا چاہتے ہیں, بالکل صحیح, اور مطلب سوشل ڈسٹینسنگ کے اس ریمٹس میں رہ کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اٹس اے وے آؤٹ. انہیں پتہ ہے کہ باہر جائیں گے, کنیکٹ ہوں گے, نیچر سے کنیکٹ ہوں گے اور لوگوں سے کنیکٹ ہوں گے. بالکل صحیح. ہمیں اس چیز کی ویلیو آ رہی. صحیح. دوسرا, ہمیں میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں ارد گرد, ہمیں ہیومن ٹچ کی ویلیو وہ سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب ہے ہیومن ٹچ اور ہیومن انٹریکشن ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. جس چیزوں کو ہم نے ڈیفالٹ لے لیا تھا کہ میں ہر 3 مہینے بعد پاکستان آ رہا تھا تقریباً 2 سال سے, اور میرے لیے وہ ڈیفالٹ ایکٹیویٹی تھی کہ ہر 3 مہینے بعد میں نے جانا ہے. اب جب فلائٹس بند ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, تو مجھے کتنی وہ ایک بڑی لگژری تھی کہ میں کسی بھی وقت منہ اٹھا کے
मैं कहीं भी निकल सकता था, बिल्कुल और ऐसे। कहीं पे भी जा सकता था, और जी। किसी की भी लोगों से मिल सकता था। मतलब मेरी फैमिली, हम ये कहते थे कि यूके तो बहुत करीब है, मतलब इट्स 7 आवर्स जर्नी, सही। अब तो सब कुछ बंद है, तो वो एक चीज एहसास होता है कि मतलब दैट वाज अ लग्जरी फॉर अस। बिल्कुल ऐसे। मतलब हमारी प्रिविलेज थी, एंड वी वर, मतलब हो सकता है कि हम एंटाइटल्ड भी नहीं थे उस लग्जरी के लिए, लेकिन हम उसे यूज कर रहे थे जी। क्योंकि इट वाज अवेलेबल। तो वो कहता है ना कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि who needs a cynic who needs the price of who knows the price of everything but doesn't know the value of anything। तो वो चीज हम में आनी अब शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, वो हम डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे हैं रहने के, और इट इज चेंजिंग अस इन सो मेनी वेज। मतलब मैं एक आपको रमजान की मिसाल देता हूँ। रमजान की ऐसा हुआ कि हमारे एक कॉलीग हैं मेडिकल कॉलेज से, तो उन्होंने मतलब वो ही इज काइंड ऑफ अ वेरी फिटनेस फ्रीक हैं। सही है। तो फिटनेस, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई, उन्होंने हम सबको जो हमारे बैच वाले थे उनको फॉरवर्ड किया, और उन्होंने कहा कि लेट्स सेलिब्रेट रमजान इन अ डिफरेंट वे। मतलब अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए, अपने जो वैल्यूज हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए, हमारे रिलीजियस वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए, किस तरीके से एक नए तरह का रमजान हम, और उनका ये था कि मतलब खाना किस तरीके से कम करेंगे, खाना की मतलब डाइट आपका जो कंट्रोल था, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप रिफ्लेक्ट करें कि किस तरीके से रमजान को जो इसका पर्पस है उस तरीके से यूज कर सकें। बिल्कुल सही। तो ये चीजें मैंने पहले नहीं देखी थी। मतलब जी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। बड़े ही अहम नुकात के ऊपर आपने बात की, और मेरे ख्याल में अभी वक्त है कि हम भी थोड़ा सा सोचें इन चीज़ों पे, कि जैसे आपने कहा कि ये इन चीज़ों की कदर हमें नहीं थी, हमें ये कदर नहीं थी कि हम लोगों से मिल रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते थे लोगों से, लेकिन अब जो है मजबूरी बन गई है कि हम लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहे, अपने जो बहुत अज़ीज़ दोस्त यार फैमिली वाले थे उनके पास नहीं जा पा रहे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें यूके से ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप लोगों ने डॉक्टर खुर्रम सादिक की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर साहब साइकेट्रिस्ट हैं, यूके से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और मेरे ख्याल में भी टाइम है, अल्लाह ताला ने हमें ये एक मौका दिया है कि हम सोचें चीज़ों को, कि जो जिस तरह हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते, चीज़ों की कदर नहीं करते, तो सोचें और थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें ताकि जो है आइंदा ऐसा ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारी ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है, और अभी एक नज़र डालेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक इफ्तार के औकात पर। रमजान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान है अल्लाह से कुर्बत का महीना। जी नाज़रीन, इफ्तार की टाइमिंग्स पर आपने नज़र डालनी, और आबिद साहब हम गुफ्तगू की जानिब भी बढ़ेंगे। जी जनाब मौलाना मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब यौमुल कुद्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और हमने क्योंकि वक्फा आ गया था, कहेंगे कि वो मुकम्मल। ये आबिद साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि क़ायद आज़म अलैहिर्रहमान ने जो है वो असला ख़रीद के दिया, तैयारे ख़रीद के दिए, और उसके बाद जब अरब इसराइल जंग 2 दफ़ा जब शुरू हुई तो अरबों के पास तो सलाहियतें नहीं थी, वो तो यानी जहाज़ नहीं चला सकते थे, तो यहाँ से हमारे पायलट्स जो हैं वो गए हैं और उन्होंने जहाज़ चलाए हैं और बहुत ज़्यादा मदद जो है वो की है।
اور اسی طرح جو ہے وہ ہم ہر موقع پر جو ہے وہ پاکستان بحیثیت ہمارے جوان وہاں یہاں سے گئے ہیں، انہوں نے شہادتیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، تو ہم تو پہلے ڈے ون سے ہی جو ہے وہ اس ریاست کے خلاف ہیں، اور یعنی تا قیامت جو ہے وہ اس کے خلاف رہیں گے کہ یہ اسلام کے خلاف ایک ریاست قائم کی گئی ہے اور ناجائز ریاست قائم کی گئی ہے اور غصب شدہ زمین پر جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ اب میری ایک پورے پاکستان جو ہمارا سننے والے یہ پروگرام ہے ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ جو یوم القدس کا عنوان ہے گو کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس کو جو ہے نا وہ کیا ہے، لیکن یہ کوئی جس طرح ہم نے موضوعات تقسیم کیے ہوئے ہیں، برائے کرم ہم یوم قدس کو بھی اس طرح تقسیم نہ کریں۔ یہ کوئی شیعوں کا جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا ایشو ہے، یہ اہل سنت کا بھی ایشو ہے، یہ مسلمانوں کا ایشو ہے، یہ انسانیت کا ایشو ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس تناظر میں سے دیکھنا چاہیے، اور تمام اہل سنت سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو آپ جو ہے وہ منائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اس عرب جو ہے اس اسرائیل جو جنگیں ہیں ان کے بارے میں بتائیں، جو اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور کم از کم کل کا جو دن ہے وہ اپنے گھروں پر جو ہے وہ فلسطین کے جھنڈے جو ہے نا وہ لہرائیں، تاکہ ایک یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو شام بٹھا کر جو ہے وہ اس قضیے کے بارے میں انفارمیشن دیں اور اس کو جو ہے پارٹیسپیٹ کریں اس میں۔ یہ کوئی کسی ایک مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی بات ہے۔ آج گو کہ عرب دنیا جو ہے وہ خاموش ہو گئی ہے اس پر، اور ان کی خاموشی بہت ہی قابل افسوس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو مجبور ہوئے ہیں اس معاملے میں وہ عربوں کی خاموشی کی وجہ سے، کہ وہ خود جو ہے وہ اپنے فضائی کمپنیاں ان کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی ٹریڈ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن ہم بحیثیت پاکستانی پہلے دن سے جس جگہ پر کھڑے تھے الحمدللہ آج بھی ہم جو ہے وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی بقا ہے اس کو یعنی قیامت تک قائم و دائم رکھنے کے لیے جہاں جو ہے نا وہ انڈیا کی شکست ضروری ہے، وہاں اسرائیل کی شکست بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی اسرائیل جو ہے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا پاکستان کو ڈیمیج کرنے کا، پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا۔ یہ جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا تھا اس میں جو ہے میں یہ بڑے شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں کہ 70% ہاتھ جو ہے وہ اسرائیل کا تھا، اس نے جو اس کو پورا پلان کیا تھا اس نے ہی سارے جو ہے نا وہ اپنے یعنی یہ اور انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، بالکل سٹرونگ ہے۔ اب جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوا ہے وہ پہلے پریکٹس چونکہ غزہ میں ہو چکی تھی، اسی ماڈل کو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے نا وہ لایا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اس چکر سے نکلنا چاہیے کہ یہ اہل سنت کا یا اہل تشیع کا مسئلہ ہے، ورنہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، تو عالم اسلام کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ عابدی صاحب، مفتی صاحب کی بات کی تائید میں، اگر ہم نے کشمیر کے مسئلے کو مضبوط کرنا ہے کاز کو، تو ہمیں فلسطین کے کاز کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دونوں جگہ ایک سی بات ہے، دونوں جگہ ایگزیکٹلی تقریباً ایک سی بات ہے کہ ناجائز قبضہ ہے اور ظلم ہے اور انسانی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ بھی اس گفتگو میں جو آپ کے ویوز ہیں، اور ظاہر ہے ہم سب کے ویوز ایک سے ہی ہیں، اس میں وہ بیان کیجئے گا، پھر ہم نعت کی جانب جائیں گے اور پھر موضوع کی جانب۔ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین کو آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین کو آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا قیام پاکستان کے ساتھ ہی کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور جب تک یہ فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دے گی ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کی بنیادی پالیسی، اور میں نے بعض ایسے مضبوط لوگوں میں بیٹھ کر یہ بات سنی کہ اگر پاکستان اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر لے تو اگلے ہی لمحے اس کے سارے قرضے معاف ہو جائیں گے، لیکن پاکستان قرضوں کی بنیاد پر فلسطینیوں کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اور جہاں کمی تھوڑی بہت ہمیں پارلیمنٹ میں آواز سنائی دیتی ہے تو ایک مضبوط آواز ہمیں فلسطینیوں کے حق میں سنائی دیتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان آج بھی نظریہ پاکستان پر کھڑا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ UNO جس کی بنیاد بھی انسانیت ہے، انسانی حقوق ہیں، بڑے مہذب ثابت کرنا چاہتے ہیں آج اپنے آپ کو یورپ اور امریکہ، ہم دنیا کے سب سے مہذب ترین قوم ہیں، لیکن جب بھی فلسطینیوں کے حق میں کوئی قرارداد بھی آئی ہے اس کو ویٹو کرنے والی کون سی پاور ہے؟ وہی سپر پاور جو اپنے آپ کو کل تک خدا سمجھتا رہا ہے، اور آج وہ
ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس غبارے سے بھی ہوا اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے. دنیا دیکھے گی کہ اسرائیل کے ساتھ جو جو کھڑا ہوا انشاءاللہ مظلوم فلسطینیوں کی آہ انہیں ضرور لگے گی. اور جن جن ہستیوں نے جن جن لوگوں نے مقاومت کی اس تحریک اور جد و جہد میں فلسطینیوں کے، کشمیریوں کے، یمن کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان ملکوں پہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی، وہاں پہ بسنے والوں پہ بھی اللہ کا کرم ہوگا. پاکستانی قوم کو اسی طرح جیسے یورپ کے اندر بھی میں نے بعض کرسچنز کو دیکھا ہے وہ پلے کارڈ لے کر آخری جمعۃ المبارک کو یوم القدس کو کھڑے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ممالک کے سربراہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ضمیر کی آواز کیا ہے. جو اسرائیل کے یہودی یورپ میں اور امریکہ میں رہتے ہیں وہ نفرت کرتے ہیں اسرائیل کی اس پالیسی سے جو وہاں پر القدس کے اندر اور ہمارے فلسطین کے غزہ کی پٹی میں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. وہ پلے کارڈ آخری جمعے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یہودی ہیں، اسرائیلیوں کے ہم مذہب، لیکن جو باضمیر ہیں وہ اسرائیل کے اندر بھی اس وقت اسرائیل کے اندر بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اتنا ظلم نہ کرو، جتنا سہ سکتے ہو اتنا ظلم کرو، اس لیے کہ وہ وقت آنے والا ہے. شاید سلطنت عثمانیہ کا ریوائیول پھر آئے، شاید پھر انہیں ان کا حق ملے، شاید پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، پھر شاید کوئی فاروق اعظم آ جائے. انہیں ان کا حق فلسطینیوں کو ملنا ہے. پاکستان نے انشاءاللہ فلسطین کا مقدمہ لڑنا ہے، اور جو یوم القدس کی کال امام خمینی نے دی آج پوری دنیا اس پہ بلا تفریق مسلک، بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق ادیان اور ممالک ہر دنیا کے ہر حصے میں، ہر خطے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی اسے بلا تفریق مسلک لینا چاہیے. تمام صوبوں کو، تمام فرقوں، تمام خطوں کو اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے. مظلوم کا کوئی فرقہ نہیں دیکھا جاتا، کوئی مذہب نہیں دیکھا جاتا. مولا حسین کے ساتھ ہر دنیا کا ہر انسان کھڑا ہے اس لیے کہ وہ مظلوم ہے. فلسطین میں بھی آج مظلوم ہے، اس لیے آج ہر مسلمان اور غیر مسلم کو فلسطینیوں کے ساتھ اس لیے کھڑے ہونا چاہیے کہیں کل یہ ظلم ہمارے اوپر بھی ہونے نہ لگ جائے. بالکل بالکل بالکل، بہت خوب. ہم نعت کی جانب بڑھیں گے. عثمان گل تعارف سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ کلام پیش کریں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے،
مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں، بات کرتا ہوں تو باتوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں، یہ مکتے شاکر، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں، یہ مکتے شاکر، آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے، آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت نعت اور گفتگو کا سلسلہ بھی بہت ہی بامانی ہے، اور یوم القدس پر بڑی خوبصورت باتیں تینوں علماء کرام نے کی، اور یہ باور ہمیں کرایا کہ اگر انسان انسانی قدروں پر یقین رکھتا ہے، اخلاقی قدروں پر یقین رکھتا ہے، اور وہ بحیثیت مجموعی یہ دیکھتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تو پھر وہ ضرور کھڑا ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کھڑا نہ ہونا گویا اپنی انسانی توقیر کو کم کرنا ہے۔ جو شخص کل کسی نہ کسی حوالے سے جس طرح مختلف آرگنائزیشنز اور لوگ یوم القدس منا رہے ہیں ان میں حصہ نہیں لیتا، تو میرا خیال ہے کہ جو انسانی توقیر ہے اس کو پامال کرتا ہے۔ وہ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، اس کو اس لیے نہیں بنایا کہ اس پہ ظلم کیا جائے، اس کے حقوق غصب کیے جائیں، جو اسرائیل اب کر رہا ہے، تو یہ خود ہماری توقیر اور ہمارا جو ایک اشرفیت ہے اس کی دلیل ہوگی، یہ ہمارے شرف کی دلیل ہوگی کہ کل ہم یوم القدس منائیں۔ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک میں جملہ پڑھ رہا تھا کہ جب وہ قرآن کی بے انتہا ہدایت کے حوالے سے اور اس کے معارف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ایک وہ عجیب جملہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ قرآن تمہاری دسترس میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس جملے میں کیا گہرائی ہے، کیونکہ مولا کی زبان سے نکلا ہے، تو علماء کو پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک تو اللہ کا معجزہ کہ قرآن موجود ہے، اور ایک یہ کہ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، ورنہ دنیا کی کوئی کتاب اس وقت ایسی نہیں ہے جس میں تحریف نہ ہوئی ہو، اور یا وہ اس کی زبان آج زندہ ہو، وہ عام بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ جس زبان میں ہوگا وہ پڑھے گا نہیں، یا تحریف شدہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت کہ یہ قرآن پاک اسی طرح جیسے رسول پاک پر اترا ہماری دسترس میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اب بھی ہماری کتنی بدقسمتی ہوگی کہ خدا کا کلام ہو اور ہم اس سے رہنمائی نہ لیں۔ جی دیکھیں، جس طرح کے گفتگو کے سلسلے میں بارہا اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ قرآن مجید کی آفاقیت بھی اور قرآن مجید کی ابدیت بھی، یعنی اس کی وسعت بھی اور اس کا ہمیشہ رہنا بھی خود قرآن کے اعجاز ہونے کی ایک دلیل ہے، اور قرآن مجید کی جاذبیت بھی، کہ آج بھی اگر انسان قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید کو کے الفاظ سے معانی کی طرف غور کرے
تو قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ واہ آپ دیکھیں اگر اس پہلو کی طرف جس کی طرف عموماً علماء کرام نے توجہ کی، اور میرے انتہائی محترم اور آپ بھی اسی طرح صاحب مطالعہ ہیں، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی تفاسیر مفسرین قرآن کی طرف اگر توجہ کریں، عابدی صاحب میرے بزرگان بھی، کہ عموماً آپ مفسرین کی ایک فہرست بنائیں تو ایک بڑا تعجب ہوگا ہمیں کہ عمومی مفسرین آپ کو غیر عرب ملیں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی اکثریت میں مفسرین قرآن مجید کے، مثال کے طور پر بڑے مفسرین میں فخر رازی ہیں، علوسی ہیں، یہ دوسرے ہیں، آپ ان کی وہ یا عجم ہی ہیں، جی جی بالکل، اگرچہ انہوں نے عربی میں لکھی ہیں تفاسیر، لیکن بیسیکل طور پہ دیکھیں جا کے تو رے بھی ایران سے ہے، اسی طرح دوسرے مثلا عالم تشیع میں آپ ایک جامع تفسیر جسے مانا جا رہا ہے تفسیر میزان ہے، جی بلکہ عالم اسلام میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، تو یعنی مصر میں ان پر نوٹس لکھے گئے اور انہیں بڑی تفسیر مانا جا رہا ہے۔ اسی طرح جامع تفاسیر، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید عربی زبان میں آیا، لیکن اس نے عجم پر اتنا اثر کیا کہ وہ عرب و عجم کا فرق ختم ہو گیا قرآن کی نسبت، قرآن مجید کی نسبت کسی مسلمان میں آج بعنوان یہ کہ ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، ہماری زبان پیدائشی اردو ہے، لیکن ہم قرآن مجید کی نسبت تو کبھی یہ تعصب اپنے ذہن میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک۔ ہم عربوں میں جا کر تو عربوں سے تعصب کریں گے، لیکن ہم قرآن مجید کی نسبت اس تعصب کا کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ تعصب کیوں ہمیں پیدا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں ایک اشارے کنائے میں بھی ایسا معنی اور مفاہیم نہیں ملتا جس میں عربی برتری کی بات ہو۔ جی جی، کیوں؟ چونکہ قرآن نے برتری کا معیار اور ملاک عرب کو قرار نہیں دیا، قرآن نے برتری کا معیار قرار دیا ہے تقوی کو، بے شک قرآن نے برتری کا معیار قرار دیا ہے علم کو، قرآن نے برتری کا معیار قرار دیا ہے جہاد کو۔ اب یہ علم کسی میں بھی ہو، یہ جہاد کسی میں بھی ہو، یہ تقوی کسی میں بھی ہو۔ مثلا اسلام میں سرکار دو عالم کی موجودگی میں مؤذن ہونا ایک اعزاز تھا، بہت بڑی، کہ سرکار دو عالم کی موجودگی میں اذان دینا اور مؤذن ہونا، یعنی آپ اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس نماز کی جماعت سید الانبیاء جیسی ہستی فرما رہی ہیں، تو یہ مؤذن سرکار کسے قرار دے رہے ہیں؟ ایک حبشہ کے رہنے والے، ایتھوپیا کے رہنے والی شخصیت کو۔ اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، ایک فارس کے رہنے والے کو یہ اعزاز دے رہے ہیں۔ ایک عمار یاسر، وہ بھی غیر عرب ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی غیر عرب ہیں، اگر عرب بھی ہوں تو اس وقت وہ غلام تھے، صہیب رومی ہیں۔ تو گویا اسلام نے بنیادی طور پر سرکار دو عالم نے اپنی شخصیت کو بعنوان عرب کبھی پیش نہیں کیا۔ اہل بیت اطہار نے دین آفاقی پیش کیا، آفاقی، اور یہ تعلیمات قرآن نے دی ہیں، اور اسی تعلیمات کی بنیاد پر کبھی بھی عرب و عجم کا فرق وہ مٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا، آپ ہی کا جملہ کہ قرآن اسی لیے بہت مانوس لگتا ہے، اس میں اجنبیت نہیں، کہ وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ اور مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ اسلام جس معاشرے میں آیا، اسلام نے انسان کو مخاطب کیا، تو قرآن کا موضوع ہی انسان تھا، جہان تھا۔ جو اسلام نے انسان شناسی کی بات کی، اسی لیے مثلا ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم المعرفہ یعنی علم النفس یہ قرآنی آیات سے لیا۔ اسلام کی جو آیات ہیں جسے ہم کہتے ہیں آیات انفس اور آیات آفاق، اسی سے ہی انہوں نے یہ لیا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اپنے اندر غور کرو اور جہان میں غور کرو، اور اسی سے امیر المومنین کے اس فرمان کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں ہی مولا کا وہ فرمان ہے کہ من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ خود شناسی سے ہی خدا شناسی کا سفر طے ہوتا ہے، اور یہ خود شناسی کا سفر قرآن ہمیں طے کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں خدا رحم کرے اس پر جس نے اپنے آپ سے 3 سوال کیے اور ان 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیا۔ کون کون سا؟ من آئینہ، فی آئینہ، الی آئینہ، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں ہے، اور وہ کہاں جا رہا ہے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب ہمیں قرآن دیتا ہے۔ تم کہاں سے ہو یعنی تمہارا مبدا کیا ہے، اور تم کہاں ہو یعنی اس دنیا میں تم کیسے رہ رہے ہو، اور تم نے کہاں جانا ہے۔
اور اسی تینوں سوالوں کے جواب قرآن ہی دیتا ہے، اور اسی کا نام ہدایت قرآن۔ یہ جو آپ نے 3 سوال کیے نا، تو یہ فلسفے کے بھی بنیادی سوال یہی 3 ہیں، لیکن فلسفہ وہ ایسا الجھاتا ہے کہ وہ پھر بہت ہی اسپیشلسٹ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن انہی 3 سوالوں کا جواب کتنے سادہ انداز میں دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی یا جتنے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں ہم جب فلسفے میں پڑھنے کے بعد ہم نے آپ کو جب قرآن کے حضور لائے تو ہمارے اس تمام مسائل کا حل ہمیں قرآن نے عطا کیا ہے، قرآن نے عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جب آگے بڑھے گا مفتی صاحب سے میں کیونکہ وقفے پر بھی جانا ہے، قرآن کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، آپ جو بھی فرمائیں وہ ظاہر ہے کہ ایک علم ہے اور ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے جو 2 چیزیں قرآن کے بارے میں پڑھی، ایک تو قرآن شفاعت کرے گا، یعنی خود قرآن تو ظاہر ہے اسی کی شفاعت ہوگی جس نے قرآن پر عمل کیا، اور دوسرا قرآن شکوہ بھی کرے گا قیامت کے دن، یعنی دونوں چیزیں ہیں کہ اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو دونوں چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، یعنی یہ نہ ہو کہ قرآن پر عمل نہ کریں، اور یہ نہ ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے قرآن شکوہ کر رہا ہو۔ عابدی صاحب، اس حوالے سے گزارش کروں گا، آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ دنیا کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ جب لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں اس کو ایک رول ماڈل کے طور پر اور ایک جو ہے وہ اس ضابطۂ حیات کے طور پر لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس ضابطے کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو وہ کامیاب ترین زندگی ہوگی۔ اسی کو جو ہے وہ علامہ اقبال نے، اگر آپ غور کریں تو کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ تو ہماری جو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہمیں یہ زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے اور اس زندگی کے راز کو پانے کے لیے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جو ہے وہ آئے مبارکہ، وہ ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تھوڑا 1-2 منٹ ارلی بریک کا کہا ہے، تو ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے۔ جی ناظرین، ہم افطار کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، واپس حاضر ہوتے ہیں افطار کے بعد۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن سرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ماہ مبارک ماہ رمضان میں نیکی کے کام، نیکی کی کاوش اور نیکی کی بارش رکنی نہیں چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ عابدی صاحب، ہم گفتگو کی جانب بھی بڑھیں گے۔ جی، اور جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب وقفے سے قبل قرآن پاک کا میں نے سوال کیا تھا کہ 2 کانسیپٹس ہیں، ایک تو قرآن پاک شفیع ہے، شفاعت کرے گا، اور دوسرا شکایت بھی کرے گا کہ مسلمانوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ فرمائیے گا۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام مجید کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور جن لوگوں نے اس سے تمسک رکھا وہ کامیاب رہے اور خود رسالت، بلکہ دنیا بدل دی، آپ نے فرمایا تھا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہوئے جو ہے وہ یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یا ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ تو یہ جو جگہ ہے جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ اس دنیا میں بالکل ایک مادی تصور آ گیا ہے اور روحانی تصور جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ورنہ تو قرآن مجید نے ہمیشہ جو ہے وہ روح کو مضبوط کرنے کی، جن لوگوں کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں وہ لوگ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور دیکھیں، قرآن مجید نے جو ہمیں تصور دیا ہے یہ کہ تمہارا خدا ایک ہے اور انسانیت بھی ایک ہے،
ایک وحدت کا جو تصور قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان اس دنیا میں بہت مضبوط اور مستحکم کیا ہے، اور اس تصور کو اگر ہم لے کر چلتے تو شاید ہم بکھرتے نہ دنیا میں، لیکن ہمارے بکھرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تمسک بالقرآن جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول بھی، قرآن بھی شکایت کرے گا اور اللہ کے رسول بھی کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول یہ عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے قرآن مجید کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جب تک دیکھیں اس دنیا میں مسلمانوں نے خلافت کے طور پر بھی حکومتیں کی ہیں، بادشاہتوں کے طور پر بھی حکومتیں کی ہیں، بادشاہوں نے بے شمار مظالم بھی ڈھائے ہیں، لیکن بعض بادشاہ جو ہے وہ اہل اللہ بھی رہے ہیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا، لوگوں کو کرایا، اس دنیا کی خوشحالی بھی ان کو اللہ نے عطا فرمائی اور عزت و توقیر بھی جو ہے وہ عزت عطا فرمائی۔ اس قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اور دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی ایسی خشک، کوئی ایسی تر چیز نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ تو قرآن مجید میں آپ کو تمام علوم جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور وہ اصول بھی ترقی کے بتا دیے، جس جو اس کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال بتا دیے کہ جب قومیں اپنے جو فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کرتی، اپنا جو ایک معیار ہے اس سے گر جاتی ہیں، تو اللہ ان کی جگہ دوسری قوم لے آتا ہے۔ بالکل تو یہ عروج و زوال کی اصول بہت عمدہ طریقے سے موجود ہیں اس میں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، پروگرام میں اب ہمارے وقت ظاہر آخری سیشن ہے تو کم ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک بحیثیت ایک ایسی کتاب کے جس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو، جب اس سے دور ہوں گے تو جو قوم بھی اس سے دور ہوگی دنیا اور آخرت دونوں کی جو پستیوں میں جائے گی، اور جو قوم بھلے وہ مسلمان نہ ہو لیکن وہ اس کے اصولوں پر عمل کرے گی وہ ترقی پائے گی۔ یا ایھا الناس کہہ کر قرآن حکیم کا مخاطب تمام انسانیت ہے، اور یتدبرون یتفکرون کی صدا ہر ایک کے لیے ہے، جو مسلم ہے جو غیر مسلم ہے وہ غور و فکر کرے، اس کی آیات میں اترے اور اس کی تہہ میں پہنچے اور وہاں سے اپنے لیے ہدایت کے موتی تلاش کرے۔ قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں جو کچھ ہے ہم نے اتارا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ہر مرض سے اور ہر پریشانی سے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرف قرآن حکیم اتر رہا ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک مجسم ہدایت چلتی پھرتی صورت بھی انسانیت کے لیے موجود تھی۔ آقا کے بعد اسی ہدایت کو جوڑ دیا گیا کہ میں تم میں جو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں قرآن اور اہل بیت ہیں، یہ جدا نہیں ہوں گے، ان سے تمسک کیے رکھنا، ہدایت کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن شاعر نے قلندر لاہوری نے کہا تھا احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے یہ مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم، یعنی جس قرآن کے سائے تلے ہم نے متحد ہونا تھا، جو حبل اللہ ہے، جو اللہ کی رسی ہے، جس قرآن کے سائے تلے ہم نے انسانیت کو جوڑنا اور انہیں ہدایت کے رستے پہ چلانا تھا، اس امت کی بدقسمتی ہے کہ اس قرآن کو بھی بحث مباحثے کا حصہ تو بنایا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا، جس وجہ سے آج ہم شرمندگی کے اس درس قرآن اگر آج ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اگر آج کی ہماری نشست کے صدقے میں اگر کوئی شخص کتاب ہدایت کو کھول کے ایک پیج روز پڑھنا شروع کر دے، جیسے تفسیر ضیاء القرآن شریف ہمارے ہاں بڑی آسان لہجے میں لکھی موجود ہے، صرف اس کو کھولنا شروع کر دے، ایک پیج پڑھنا شروع کر دے اور جتنا بھی اس کی زندگی گزر جائے پڑھتا رہے، تو میرا ایمان ہے کہ اگر وہ قبر میں بھی اتر گیا تو قرآن وہاں بھی شفیع ہوگا، پل صراط اور میزان عمل پہ بھی شفیع ہوگا، اور حشر میں حضور کی بارگاہ میں بھی شرمندگی سے وہ بچ جائے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب، ابھی جو ہمارا آج کا موضوع تھا اور ہے قرآن کتاب ہدایت و نور، قرآن کتاب ارتقاء، قرآن کتاب ترقی، قرآن کتاب رشد، اس کے مفہوم کو کیونکہ پروگرام بہت کم رہ گیا، مختصر لیکن جامع انداز میں واضح کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، اول گفتگو سے کہ کتاب قرآن کتاب ہدایت ہے اور ہدایت کے حوالے سے یہ بھی پروگرام میں
مفہوم ہدایت کے حوالے سے جیسا کہ بیان ہوا، قرآن مجید رہنمائی بھی کرتا ہے، رہبری بھی کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ہماری ہدایت علمی بھی کرتا ہے، فکری بھی، ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے اور ہمیں عملی رہبری بھی کرتا ہے، یعنی ہمارے لیے راہ بھی دکھاتا ہے اور واضح راہ۔ اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بینات، تبیین بھی ہے اور قرآن مجید ہمیں منزل تک پہنچانے والا بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی فکری، علمی، اعتقادی رہنمائی بھی چاہتے ہیں اور ہم اپنی عملی رہبری بھی چاہتے ہیں، تو دونوں حوالے سے ہمیں قرآن مجید کو ہی اپنا ہادی بنانا ہوگا۔ بالکل، چونکہ قرآن مجید نے یہدی کہا ہے نا، ہدی للمتقین بھی کہا ہے اور یہدی بھی کہا ہے، اور قرآن مجید نے اپنے آپ کو نور بھی کہا ہے، پروردگار نے قرآن مجید کو نور بھی کہا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ظلمات سے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، لوگوں کو خارج کرتا ہے ظلمات سے نور کی طرف۔ اور یہاں بڑا ایک لطیف نقطہ جس کی طرف مفسرین نے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ظلمات آیا ہے اس کے مقابل پر نور آیا ہے، انوار نہیں آیا۔ جی بالکل، ہمیشہ ظلمات جمع آیا ہے لیکن نور جمع نہیں آیا۔ قرآن مجید میں ہمیشہ نور واحد ہی آیا ہے۔ تو شہید مطہری فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں اسی میں ایک لطافت ہے، یعنی مفسرین فرماتے ہیں اس میں لطافت یہ ہے کہ ہمیشہ ظلمات میں کثرت ہے، آپ کو ہمیشہ تفریق، انتشار، افتراق اور اضطراب ہمیشہ ظلمات میں ملے گا، لیکن ہمیشہ خدا کی طرف، ہمیشہ قرآن کی طرف، ہمیشہ خدا والوں کی طرف آپ کو کثرت نہیں ملے گی، ہمیشہ انتشار نہیں ملے گا، افتراق نہیں ملے گا، ہمیشہ وحدت ملے گی۔ تو ہم گویا یہاں پر موجود میرے انتہائی محترم دوستان ہیں اور انہوں نے ہمیشہ وحدت کی بات کی ہے، کہ یہ بھی ایک اس بات کی دلیل ہے کہ جو علماء حق ہوں گے، جو ہمیشہ مصطفی اور علوی اور حسینی ہوں گے، وہ ہمیشہ وحدت کی بات کریں گے۔ بے شک۔ میں عابدی صاحب اسی چینل کے وساطت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بدقسمتی سے سوشل میڈیا سے لے کر ہمارے چینل تک، جو چینل یا سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا جو شخص اپنی کسی آئی ڈی سے یا اپنے کسی وسیلے سے جو انتشار کی، اختلاف کی، افتراق کی، امت میں تفرقے کی، یا گھر سے لے کر فرد تک کسی میں تفرقے کی بات کر رہا ہے، یاد رکھیں وہ ظلمات کی بات کر رہا ہے، وہ شیطان کی بات کر رہا ہے، وہ قرآن کے مخالفت کی بات کر رہا ہے۔ بے شک۔ اور جو وحدت کی بات کر رہا ہے، یہ افتراق، یہ اختلافات ایک دن کے نہیں، نہ ایک دن میں ختم ہونے ہیں۔ صحیح بات۔ اور ہمیشہ اتحاد مشترکات پہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ چینلز پر اختلافات کی بات کر کے ریٹنگ بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن نہ خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور نہ صحابہ کرام کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور نہ اولیاء کرام کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اہل بیت کا ماننے والا ہے یا صحابہ کرام کا ماننے والا ہے یا اولیاء کرام کا ماننے والا ہے، وہ اگر اپنی برتری اس اختلافی موضوعات سے ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ بھول جائے کہ اس سے کسی کی برتری ثابت ہوگی۔ ہاں، ایک بات ثابت ہوگی اور وہ ہے دشمنان اسلام کا راضی ہونا۔ تو آپ نے مفہوم ہدایت کے حوالے سے، مفہوم نور کے حوالے سے جو پوچھا کہ قرآن کتاب نور ہے، تو اس نور کا معنی اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو ایک نور کا معنی علم ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کتاب علم ہے، کتاب آگاہی ہے، کتاب بصیرت ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو قرآن ہمیں علم، آگاہی، بصیرت کی ہدایت طرف رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کو جہالت سے نکل کر علم کی طرف، آگاہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ بھی میرے بزرگان یقیناً اس کی تائید فرمائیں گے کہ قرآن مجید میں علم کی یہ تقسیم بالکل دینی تقسیم نہیں ہے کہ یہ دینی علم ہے یا غیر دینی علم ہے۔ ہر وہ علم دینی علم ہے جس سے انسانی معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ آگے صاحب ہمارے پروگرام کا وقت 2 منٹ رہ گیا، آپ نے اتنی اچھی نوٹ پہ بات ختم کی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ باقی دو علماء کرام سے بھی 1 منٹ کا میسیج وحدت کا لے لیا جائے۔ وقت بچا تو آپ نے تو میسیج دے دیا ہے، لیکن آپ کا تکرار ہو جائے گی وحدت کے۔ پہلے جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، آپ کی طرف سے پیغام محبت، پیغام وحدت، پیغام علم، پیغام قرآن۔
جی دیکھیں قرآن مجید نے ہمیں بڑا واضح حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بہت واضح حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ جو ہے وہ ایجاد نہ کرو. یعنی جس طرح اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے اسی طرح تفرقے سے رکنے کا حکم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے یہ کتاب ایک بہت بڑا پیغام ہے انسانوں کو ایک جگہ پر ایک چھتری کے تلے اللہ کی توحید کی چھتری کے نیچے اکٹھا کرنے کا. واہ ماشاءاللہ جناب. آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہو. بے شک. اب اگر وہ واقعی قرآن و سنت ہمارا سپریم لا ہے تو پھر نصاب تعلیم میں پہلی کلاس سے لے کر جہاں ہمارے پی ایچ ڈی اسکالر تیار ہو رہے ہیں وہاں قرآن کو بطور سبجیکٹ بھی پڑھانا ضروری ہے تاکہ اگلی نسل کو اس کتاب ہدایت سے تمسک کا موقع مل. واہ واہ واہ. اور جب ایک معیار بلند ہوگا قرآن پڑھیں گے پھر کوئی تفرقہ پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکے گا. بہت شکر گزار ہیں تینوں علماء کرام کے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں نے ایک ہی لفظ جو سب ہمارے دوستوں کی سب کی ایک بات جس کی طرف حدیث میں بار بار اشارہ ہوا سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب دونوں سے تمسک رکھو. تمسک بالقرآن کے بھی 3 مرحلے ہیں تلاوت قرآن فہم قرآن اور عمل بالقرآن اور تمسک بے اہل بیت کے بھی 3 مرحلے ہیں معرفت اہل بیت محبت اہل بیت اور اتباع اہل بیت. سبحان اللہ. جی بالکل تینوں علماء. اسی میسج کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کریں گے. جاتے جاتے ہم عثمان گلتارف سے بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان. یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے.